ہم اگلا کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد نیوز بریک ہوگا. آئی ایم اسٹیئنگ ان دا اسٹوڈیو. تمام کا تمام ہم تجزیہ کر کے آپ کے سامنے جائیں گے اور آخر میں ایک فنڈامنٹل پوائنٹ رکھیں گے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے. لیٹس سی دا کلپ. شیر کی بٹی. اینڈ میں ڈسکس ضرور کرنا ہے 10 بجے ہم کیا کر رہے ہیں, کیا سوال اٹھائیں گے. ابھی تو میرے کام ہی کچھ نہیں ہوئے تھے, میرے تو سارے سوال پڑے ہوتے ہیں. آئی نو وہ کر لیں گے ہینڈل. وہ 10 بجے ابھی 9 بجے بیٹھتے ہیں نا, ویل میک اے لسٹ اگین کہ کیا کیا رہ گیا ہے. آئیے اینکرز کے رویے کے دوسرے پہلوؤں کا بھی جائزہ لیتے ہیں. رحمان ملک صاحب بڑے ناراض ہو گئے ہیں کاشف اور حامد سے. کیوں؟ وہ حامد نے کہا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی قسمیں کھائی ہیں کہ میں نے نہیں ویڈیو بنائی تھی, مجھے کچھ نہیں لینا دینا, مجھے نہیں پتا. وہ کاشف نے ریپیٹ کیا, کاشف کے شو میں کہا. وہ تو روز بچوں کی قسمیں سارا دن کھاتا رہتا. اس قسم کی چیزیں عموماً خوشگپیوں کے زمرے میں آتی ہیں, لیکن کون کس سے ناراض ہو گیا اور کون کس کے خلاف ہے, یہ معاملات عموماً ایک کنزرویٹو صحافی کی حیثیت سے اپنے تئیں محدود رہنے چاہیے. دس اسپیکس آف ایکسٹرا آرڈنری فریٹرنٹی اور جو کمراڈری ہے انٹرویو کے اندر. ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ و جدل کا سما ہوتا ہے, لیکن ٹف انٹرویوز ہیو اے ویری ٹف انوائرمنٹ. یہ وہ انوائرمنٹ نہیں ہے, یہ خوشگپیوں کے زمرے میں آتی ہے, اور خوشگپیاں آف کیمرہ تھی. آن کیمرہ تو کوششیں کی گئی تھی کہ پریٹینڈ کریں کہ جیسے نہ جانے کتنا سخت انٹرویو ہو رہا ہے. جب یہ انٹرویو چل رہا تھا تو قمر زمان کائرہ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں, ان کے گھر میں ایک ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا جہاں پر گلوکار اور گلوکارائیں آئی ہوئی تھیں, اور پتہ چلا کہ شاید وہاں پر وزیر اعظم صاحب نے بھی آنا ہے. مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں نے اس حوالے سے کوئی خبر اخبارات میں آج پڑھی نہیں, میں سارے دن میاں والی میں تھا کچھ اپنے کام سے. قمر زمان کائرہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس معاملے سے دور رہنا چاہتے ہیں اور اداروں کی لڑائی سے میڈیا کو نہیں اس میں پڑھنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے, اداروں کو لڑوانا نہیں چاہیے. وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ میرے چیف جسٹس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, میں تو ان سے ملتا رہتا ہوں. یہ اخبارات کے اندر دونوں چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اس انٹرویو کے اندر ناظرین عبد القادر گیلانی نامی ایک شخص کا فون اینکر کو آیا, جس کو بنی کے نام سے ٹھیکیدار نے یاد کیا. ذرا وہ کلپ دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انٹرویو کے پیچھے صرف مینجمنٹ ہی انوالو نہیں ہے, ٹھیکیدار ہی انوالو نہیں ہے. اس کے تانے بانے کہاں تک جاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ دوران انٹرویو اینکر کو کیا کال آیا. ہم نے کہا موقع تو دے رہے ہیں نا یار, اپنا پہلے شروع میں اسٹیبلش کرنا ہے نا. جو حامد میر نے کل لوچت لی ہوئی ہے کہ ہم پیسے کھا گئے ہیں, وہ بھی تو ہمیں صاف کرنا ہے نا. اب ملک صاحب کو کہنا کہ اس کا نام لینے دیں, ذرا لینے نہیں دے رہے. نہیں یہ بات کریں نا, بات کریں. کون ہے؟ عبد القادر گیلانی. جی بنے کی حال ہے. بس تھی دعا کرنا. نادیہ کس کو آواز آ رہی ہے میری؟ دعا کرنا. عبد القادر گیلانی بنی, کچھ آپ کو یاد آیا کہ عبد القادر گیلانی بنی بہت مماثلت ہے اس شارٹ نیم سے اور اس طویل نام سے جو وزیر اعظم یوسفزئی گیلانی کے بیٹے کہلائے جاتے ہیں. انٹرویو کے اندر کیا انہی کا کال تھا یا کوئی اور شخص, وہی اس کا نک نیم بھی تھا اور وہی اس کا نام بھی تھا. انٹرویو کی کلپس کی حد تک تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ عبد القادر گیلانی صاحب انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اور بولنے دیں. تو جو یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس سے ہمیں بڑی محبت ہے, ان کے بیٹے فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر مزید بات کریں, اور ریاض ٹھیکیدار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دعا کرو تسی. ظاہر ہے پیروں کی دعا جو ہے وہ قبول بھی ہوتی ہے. اس انٹرویو کے اندر ایک اور بڑی حیرت انگیز بات سامنے آئی. مریم نواز شریف صاحب کی دختر کا پیغام آیا بقول اینکر, اور وہ بھی ملک ریاض یا ریاض ٹھیکیدار سے کلیریفیکیشن کروانا چاہ رہی تھیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ ایپیسوڈ کیا ہے جس میں پی ایم ایل این کے چیف کی بیٹی کا پیغام آتا ہے اینکر کو, اور اینکر کہتی ہیں کہ آپ یہ بھی کلیریفیکیشن کر دیں. آئیے سنتے ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اسپیشل, اور آج میں مہر بخاری اور لقمان مبشر صاحب ادھر موجود ہیں. ہم لوگ بات کر رہے ہیں ملک ریاض صاحب سے. میاں محمد نواز شریف نے کیا کردار ادا کیا تھا, بتائیں گے ملک ریاض صاحب آفٹر ویری شارٹ بریک. مریم نواز کا میسج آیا ہے کہ ہماری طرف سے آپ یہ آن ریکارڈ کہہ سکتی ہیں کہ ہم گاڑی آفر کی تھی مگر ہم نے شکریہ ادا کیا تھا اور نہیں لیا تھا.
حمزہ شہباز میں. آپ یہ کہنا کہ آپ کو سلمان اور حمزہ سارے جو دوسرے کرتے ہیں. چپ کر جا, ریکارڈ ہوتی ہے. بڑے بچے چائے گرم کر کے لیا مائکرو رکھ کے نا. بزنس بھی کرتے ہیں. نہیں یہ غلط کہہ رہی ہے, بڑی گرم اور ناراض ہوئی ہے. نہیں, غصہ چڑھ رہا ہے اس کو نا. کیا میں نے کہا کہ بچے ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. پرچے ہوتے ہیں نا, پنجاب سے پرچے ہوتے ہیں نا. چیف منسٹر پنجاب ہو اور پرچے ہو رہے ہوں ہمارے اوپر روز, اور ہم ان کی تعریفیں کریں. I have a better idea now کہ گاڑی ضرور آفر کی تھی, ہم نے تھینک یو کر کے نہیں لی تھی, یہ پلیز آن ریکارڈ کہہ دو. وہ کہتی ہم نے گاڑی نہیں لی تھی, حمزہ بھی کہہ رہا ہے, ہماری طرف سے کہہ دو. واپس آنے کا شکریہ. مریم نواز انٹرویو کے اندر ریاض ٹھیکیدار کے ساتھ سے کلیریفیکیشن کروا رہی ہیں. کتنا اچھا تعلق ہوگا بیک اینڈ کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی فیملی کا ملک ریاض کے ساتھ, اور فرنٹ کے اوپر جو پالیسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کیسا معاملہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف ظاہراً تو بڑی بات کرتے ہیں, ان کی بیٹی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس قسم کی کلیریفیکیشن کروائیں, اور پھر ریاض ٹھیکیدار کتنے طاقتور ہیں, اپنی بیٹی مریم سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسے نہ کریں. اس کی بیٹی ناراض ہو رہی ہے کہ مقدمے ہمارے خلاف کرتے ہیں اور کلیریفیکیشنز بھی ہم سے کرواتے ہیں. دیٹ وڈ ٹیل یو ہاؤ پاورفل دیز پیپل ہیو بیکم, اور جو لوگ ظاہراً جو سٹینڈ رکھتے ہیں بیک اینڈ کے اوپر ان کے کس قسم کے تعلقات ہوتے ہیں. ہمیں اپنے گناہ, اپنی غلطیاں بتانے اور ڈسکس کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. یہ انڈسٹری 4 5 6 لوگوں کی مرہون منت نہیں ہے, اس میں بہت سارے صحافیوں کا خون شامل ہے, اور میجورٹی ٹھیک کام کر رہی ہے. اگر ہم اپنے اندر کے معاملات ڈیبیٹ کرتے رہے اور تصحیح کے عمل سے گزرتے رہے تو ہمارا اعتماد جو آپ کے دلوں میں ہے وہ قائم رہے گا. اگر ہم نے ان حقائق سے منہ موڑا تو آپ حق بجانب ہوں گے ہم سب کے بارے میں انگلیاں اٹھانے کے. آج کے ایپیسوڈ سے مجھے ذاتی طور پر جو دکھ لگا کہ اتنی محنت سے ہم نے اعتماد کا ایک پودا کھڑا کیا تھا, اور جوڈیشری کے بارے میں ہم نے ایک امیج کریٹ کیا تھا جو ریئلٹی سے جس کا بھی تعلق تھا, اس کو تباہ کرنے کی کوشش کے اندر بھی میڈیا اور اس کی مینجمنٹ کا ایک حصہ انوالو ہے. دیٹس اے ویری سیڈ ڈے فار اس. اینی ویز, the rest is all good. Thank you very much for joining this long transmission. اللہ حافظ.